اعمال بھی کیے ہیں نا، قیامت کے دن وہ راکھ کا ڈھیر ثابت ہوں گے. کیوں؟ انہوں نے دنیا میں شرک کیا ہوا ہے، تو شرک کی وجہ سے نیک اعمال بھی زیرو سے ملٹیپلائی ہو گئے. اگر کوئی دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ہی انکار کرتا ہے یا اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اور اس نے کوئی نیکی کے کام بھی کیے ہوئے ہیں، تو دنیا میں اسے اجر ملے گا، آخرت میں اللہ کے حضور راکھ کا ڈھیر ہے. سورۃ الفرقان میں تو یہاں تک آیا کہ ہم ان کے اعمال کی طرف بڑھیں گے قیامت کے دن اور انہیں بکھرا ہوا غبار کر دیں گے. جیسے وہ فٹ بال کو ہٹ لگائی جاتی ہے نا اور وہ گیا، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرمایا ان کے اعمال کو ہم برباد کر دیں گے قیامت والے دن. کسی عمل کے اوپر یہ قدرت نہیں پا سکیں گے کہ اللہ کے حضور اس عمل کو پیش کر سکے. وہ دنیا میں ان کو اجر مل گیا. اور اس میں کوئی کافر نہیں، مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، ریاکاری کرنے والے کے لیے ایک سخی کو، ایک شہید کو اور ایک قرآن کے عالم کو بلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ تینوں کو اپنی نعمتیں گنوائے گا. اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ شہید سے پوچھے گا کہ بتا، میں نے تجھے اتنی اچھی صحت دی اور زندگی دی، تو نے میرے لیے دنیا میں کیا کیا؟ تو میرا اللہ شہید سے زیادہ تو کوئی اکڑ کے بات ہی نہیں کر سکتا. وہ کہے گا یا اللہ جان تھی نا، دے دی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جان اس لیے دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں اور دنیا میں تجھے اجر مل چکا ہے. سخی کہے گا اے اللہ مجھے جہاں جہاں پتا چلا نا کہ تیری راہ میں خرچ کرنے سے تو خوش ہوتا ہے، میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی مگر یہ کہ اس جگہ خرچ ضرور کیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے خرچ اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں اور دنیا میں تجھے اس کا اجر مل چکا. یہ جو اللہ تعالیٰ ہمارا نا قیامت کے دن وہ اپنے کسی عمل کے اوپر قدرت نہیں پا سکیں گے. کافروں کے لیے تو ہے ہی ہے، ان مسلمانوں کے لیے بھی ہے جو ریاکار ہیں، دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ عالم دین کو اٹھائے گا، قرآن کے عالم کو، قاری کو. وہ کہے گا یا اللہ میرا تو اوڑھنا بچھونا ہی قرآن تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے سب کچھ کیا کہ لوگ تجھے قاری کہیں اور دنیا میں تیری تعریف بھی ہوتی تھی. ٹھیک ہے، تیرے نام کو دمے لگا کے اشتہاروں کے اوپر پرنٹ بھی کیا جاتا تھا، تو دنیا سے اجر لے چکا. اب میرے ہاں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے. انہیں اوندا منہ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اچھا، اس صحیح مسلم کی حدیث سے ایک خطرناک رزلٹ نکلتا ہے کہ فرشتوں نے ان تینوں کو سخی، شہید اور قرآن کا عالم لکھا ہوا ہوگا. بظاہر وہ سب کچھ اللہ کے لیے کر رہے تھے، فرشتوں نے نوٹ بھی کر لیا، لیکن اللہ نے زیرو سے ملٹیپلائی کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ اصل حساب و کتاب اللہ نے کرنا ہے. یہ جو ہمارے نامہ مال لکھے بھی جا رہے ہیں نا، یہ ایک جسٹ تسلی کے لیے کہ نامہ مال نوٹ ہو گئے. ورنہ تو قیامت الدین جب فرشتے پیش کرتے تو کہتے ہیں کہ یہ ریاکار ہے یا اللہ، تو اس لیے زیرو سے ملٹیپلائی ہو چکا ہے. نہیں، فرشتوں نے لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے زیرو سے ملٹیپلائی کیا. تو الٹیمیٹلی انسان بظاہر فرشتوں کو بھی دھوکہ دے لے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. مجھے بتائیں اس سے بڑی کیا نیکی ہو سکتی ہے؟ نماز، روزہ اور صدقہ. قرآن میں نماز کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر زور ہے وہ غریبوں کے اوپر صدقہ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ. اور یہ شرک بن گیا. کیوں؟ غیر اللہ کی نیت ہوگی انہیں خوش کرنے کے لیے. اس لیے انسان کو اپنے اعمال کے اوپر غور و تفکر کرتے رہنا چاہیے، کہیں اس میں ریاکاری کی کوئی ملاوٹ تو شامل نہیں ہوگی. بار بار اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے. بخاری اور مسلم میں موجود ہے 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا اور بائیں کو خبر نہیں ہوئی، چھپا کے کیا. ویسے اعلانیہ صدقہ کرنے کا بھی قرآن میں حکم ہے، لیکن وہ اس موقع کے اوپر جہاں اعلانیہ اپیل ہو تاکہ باقی لوگوں کے لیے ترغیب ہو. عام حالت میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے اعلانیہ صدقہ کرنا ہے. عام حالت میں یہ ہے کہ آپ نے دائیں ہاتھ سے کرنا ہے، بائیں کو خبر نہ ہو. ہاں، جہاں اوپنلی اس قسم کی اپیل ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس طرح کے عمل کرنے سے باقی لوگوں کے لیے ترغیب ہوگی تو آپ کر سکتے ہیں. ویسے اس میں بھی بچا جا سکتا ہے. اس میں بھی جب اعلانیہ اپیل ہو تو آپ اپنے نام سے نہ دیں، کسی اور سے دلوا دیں. اعلانیہ بھی ہو جائے گا اور آپ کا نام پوشیدہ بھی ہو جائے گا. ایسے بھی لوگ ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں. میں یعنی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو لوگ ہاسپٹلز میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ نے اتنے آپریشن ہماری طرف سے کر دینے ہیں. جو بندہ آپریشن کروا رہا ہوتا ہے نا، اسے نہیں پتا ہوتا کہ کس کے پیسوں سے اس کا آپریشن ہو رہا ہے.
اور وہ شخص چاہتا بھی نہیں کہ میرے بارے میں کوئی خبر ہو کہ میں نے فلاں کا آپریشن کروایا, کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ بندہ آمنے سامنے آ جائے تو وہ کبھی اس طرح کا کوئی جذبہ پیدا ہو گیا اس کے اوپر احسان کیا ہوا ہے. حسن بصری کا قول ہے, وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپاتے تھے جس طرح تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو. واقعی اگر کسی شخص کو یہ پتہ چل جائے نا کہ اس کی نیکی ضائع ہونے کا خدشہ ہے ریاکاری کی وجہ سے, تو وہ واقعی چھپانے کی کوشش کرے گا, وہ کبھی اپنی نیکی کو ظاہر نہیں کرے گا. لیکن اس میں یہ یاد رکھیے گا, بعض اوقات شیطان جو ہے نا انسان کو دوسری طرف بھی لگا دیتا ہے. وہ یہ کہ میں داڑھی اس لیے نہیں رکھتا جی, لوگ کہیں گے بڑا نیک ہے. اچھا جی, مسجد میں نماز اس لیے نہیں پڑھتا, 5 وقت جاؤں گا تو لوگ کہیں گے بڑا نمازی ہے. اب یہ شیطان دوسری طرف سے حملہ کر رہا ہے. جہاں حکم آ جائے گا نا وہاں باقی سارے کے سارے معاملات اٹھ جائیں گے. مرد کے لیے حکم ہے کہ اس نے مسجد میں ہی نماز پڑھنی ہے, اعلانیہ ہی پڑھنی ہے, بھلے اسے لوگ نیکوکار کہیں. اگر وہ اس خدشے سے پیچھے رہ گیا تو شیطان نے دوسری طرف سے اس کے اوپر وار کر دیا. وہاں پہ سنت کی پرائورٹی ہے, نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی پرائورٹی ہے. وہ تو بخاری مسلم حدیث ہے, اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو تو میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں اور مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتے. الا یہ کہ کسی کو جان کا خوف ہے, اسی طریقے سے بارش ہے, سخت سردیاں ہیں, نکلنے میں تردد ہے, وہ ایک الگ چیز. لیکن عمومی کوئی ایسا عمل نہیں بنا سکتا مرد کہ وہ گھر میں نماز پڑھے. اب یہ دیکھیں شیطان کس طریقے سے, جی بس داڑھی اس لیے نہیں, لوگ پھر نیک کہنا شروع کر دیں گے. بھئی داڑھی نبی علیہ السلام نے بھی باہر ہی رکھی ہوئی ہے. کہتے ہیں جی وہ فلانے بزرگ دی, اور ڈاکٹر اقبال کے بارے میں کہتے ہیں جی ان کی اندر داڑھی تھی. بھئی نبی علیہ السلام کی اندر داڑھی نہیں تھی, نہ آپ نے کسی کو کہا کہ داڑھی اندر رکھنی ہے, داڑھی باہر ہی رکھنی ہے. بھائی اللہ نے اسے باہر اگایا ہوا ہے. اب یہ کہنا کہ داڑھی والے یہ کر رہے ہیں, وہ ان کا اپنا عمل ہے, وہ اللہ کے حضور پکڑے جائیں گے. لیکن اس کی وجہ سے آپ دین کو تو نہیں ٹیلر میڈ کر سکتے. آپ نے دین کے اوپر اسی طریقے سے اعلانیہ چلنا ہے. جو چیز چھپانے والی ہے وہ تو چھپائی جا سکتی ہے, جو اعلانیہ ہے وہ اعلانیہ ہے. اور اسلام کی کمیونٹی جو ہے وہ اسی طریقے سے ڈیولپ ہوتی ہے. حتیٰ کہ ایک صحابی نے تو بڑی عجیب بات حضور سے پوچھ لی, صحیح مسلم میں حدیث ہے. ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, بعض اوقات ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں اور ہماری بالکل نیت نہیں ہوتی کہ لوگ ہماری تعریف کریں, ہم اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر اچانک ایسی آزمائش آتی ہے کہ کوئی ہماری تعریف کر دیتا ہے اور وہ تعریف ہمیں اچھی بھی لگتی ہے. ظاہر تعریف کسے بری لگے گی, تو کیا یہ ریاکاری تو نہیں ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کا انعام ہے اپنے بندے کے لیے دنیا میں. اگر تمہاری نیت نہیں نا ریاکاری کی اور کسی نے آپ کی تعریف کر دی, پھر آپ کا کام ہے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں. ٹھیک ہے, وما توفیقی الا باللہ, اللہ کی توفیق سے ہے سب کچھ. لیکن یہ جو تعریف ہو رہی ہوتی ہے یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے. لیکن دوسری طرف بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام نے کسی کی اس طرح کی تعریف منہ پہ کرنے سے منع بھی فرمایا, سوائے اس کے کہ کہیں واقعی جینون کوئی ضرورت پڑ جائے. اور نبی اسلام بھی اپنے صحابہ کرام کی تعریف کر دیا کرتے تھے. یہی صحابہ کی آپ نے اعلانیہ تعریف کی ہے. امیر الامت کہا, صحیح بخاری میں آتا ہے ابو عبیدہ ابن جراح کو, تو اعلانیہ آپ نے کہا. اعلانیہ ایک مجلس میں 10 لوگوں کو جنت کی بشارت سنا دی ہے, تو وہ اعلانیہ ہوا ہے. وہ کبھی کبھار اس طرح کے معاملات بھی ہو جاتے ہیں, لیکن جن کو جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے انہوں نے اس کے بعد کوئی جنتیوں والے کام کرنے چھوڑ نہیں دیے. ویسے جسے ٹکٹ مل جائے تو اسے تو موجے مارنی چاہیے. حضرت عثمان کو تو حضور نے فرمایا کہ عثمان جنتی آج کے بعد جو مرضی کرے. اس کے بعد تو ایٹ لیسٹ ان کی لاٹری نکل آئی تھی, ان کو پھر اپنی مرضی کی زندگی گزارنی چاہیے تھی, لیکن ایسا نہیں ہوا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ وہ قبرستان جاتے تھے, اتنا رویا کرتے تھے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی. تو لوگوں نے کہا حضرت یہ آپ کی حالت کیوں ایسی ہو جاتی ہے؟ تو فرمایا کہ میں نے خود نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے, جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی منزلیں آسان ہوتی جائیں گی, اور جو ادھر پھنس گیا وہ اگلی منازل میں پھنستا چلا جائے گا. اچھا, کسی سیانے نے حضرت عثمان کو یہ نہیں کہا اس وقت کہ حضرت آپ کو تو جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے. میری تو بڑی خواہش ہے کہ مجھے کوئی ایسی حدیث ملے کہ کسی صحابی کو اس طرح کی آخرت اورینٹڈ باتیں کرنے پہ دوسرا بندہ یہ کہے کہ حضرت تسی طرح نہ اس طرح نہیں گلا کرو, تسی تو بخشے بخشائے ہو. اس کا مطلب پتا کیا ہے؟ تابعین کی بھی اتنی ٹریننگ ہوئی ہوئی تھی کہ انہیں پتا تھا کہ اس موقع پہ یہ بات نہیں کرنی, کیونکہ آگے سے پھر اور باتیں سننی پڑ جائیں گی. ویسے اگر یہ ہو جاتا نا تو جو فتویٰ آگے سے نکلتا نا وہ ہمارے بڑے کام کا ہوتا. یہ میری بڑی خواہش ہے کہ کوئی اس طرح کی بات نکلی ہوتی کہ جب لوگ اپنی فکر آخرت کے اعتبار سے بات کر رہے ہوں تو تابعین ان کو کہتے ہیں کہ حضرت آپ لوگ جو ہے نا وہ بخشے بخشائے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ہوا بھی ہے حضرت عمرو بن عاص کے کیس میں, جو مسلم شریف میں 321 نمبر حدیث ہے, جب وہ موت کے وقت
دیوار کی طرف منہ کر کے رو رہے ہوتے ہیں تو ان کا بیٹا کہتا ہے حضرت آپ تو نبی علیہ السلام کے بڑے قریبی تھے، آپ نے رومن امپائر کے خلاف جنگ یرموک لڑی ہوئی ہے اور اتنی فتوحات اللہ نے آپ کے ذریعے کی ہیں اور نبی علیہ السلام کا آپ کو قرب رہا ہے، تو آپ کے لیے تو یہ رونے کا موقع ہے۔ تو وہ تو انہوں نے پھر اپنی پوری زندگی بتائی کہ پہلے یہ تھا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا۔ اب میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی خیر والا معاملہ فرمائے۔ اور مسند احمد میں تو الفاظ ہیں کہ ان کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ یا اللہ جن کاموں کا تو نے حکم دیا تھا ہم نے تیری نافرمانی کی، اور افسوس جو تو نے کام ہمیں منع کیے تھے وہی کام ہم کرتے رہے۔ اب دیکھیں یہ یعنی ان لوگوں کے حق میں تو میں کہوں گا عاجزی ہے، لیکن ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے کہ جو لوگ واقعی جنت کے حقدار تھے وہ بھی اپنے معاملات کے اندر ڈرا کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں کتنی ٹریننگ تھی کہ کوئی اس قسم کی بات نہیں کرتا تھا۔ اچھا نبی علیہ السلام کے کیس میں تو کر بھی دی نا صحابہ نے، بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام رات کا اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں ورم پڑ جاتے تھے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کے لیے تو قرآن میں آیات نازل ہو گئی ہیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے بے شک آپ کو روشن فتح عطا فرمائی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی اور پچھلی اجتہادی خطائیں معاف کر دے، جس کا اعلیٰ حضرت نے ترجمہ ہی بدل دیا، تیرے اگلوں اور تیرے پچھلوں کی۔ حضور کی فضیلت چھین لی۔ یہ وہ چیز تھی جو صحابہ اکرام حضور کو فضیلت کے طور پہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے آپ کو امن دے دیا، آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی ہیں، اجتہادی خطائیں وہ گناہ نہیں ہوتی ہیں، یہ الگ سے ایک بحث ہے۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں جو حدیث شفاعت ہے نا اس میں ہر نبی کہے گا کہ آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے، حتیٰ کہ تمام انبیاء سے ہو کر جب عیسیٰ ابن مریم کے پاس لوگ جائیں گے نا وہ کہیں گے آج ایک ہی شخص ہے جس کی اگلی اور پچھلی خطائیں اللہ نے معاف کر دی ہوئی ہیں۔ لے جی عیسیٰ ابن مریم وہی جملے بولیں گے، اور یہ حدیث شفاعت ہے یہ بھی نہیں انہوں نے پڑھی ہوئی۔ تم محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ، پھر نبی علیہ السلام کہتے ہیں لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں اللہ کے حضور سجدے میں گروں گا، اور جتنا عرصہ اللہ چاہے گا میں سجدے میں رہوں گا، اور جو کلمات مجھے اللہ اس وقت سکھائے گا میں ان کلمات کے ذریعے اللہ کی حمد کروں گا، اور جب سر اٹھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے محمد سوال کرو تمہاری بات سنی جائے گی، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ خود ہی میرے لیے تعداد مقرر فرمائے گا، اور یہ حدیث شفاعت اس طریقے سے آگے چلتی ہے۔ وہاں پہ بھی عیسیٰ ابن مریم کیا کہہ رہے ہیں کہ آج ایک شخص ایسا ہے جس کی اگلی اور پچھلی اجتہادی خطائیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہیں۔ دیکھیں وہی الفاظ جو قرآن میں آئے ہیں، اب اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کر دیا، اور ترجمہ کیا کیا، ترجمہ کر کے باقی سب کو کافر ڈکلیئر کر دیا، کیونکہ باقیوں نے تو ترجمہ وہی والا کیا ہوا تھا، ان کا جی دیکھو جی یہ تو گستاخ رسول ہیں سارے، ترجمہ خود الٹ کیا، ٹھیک ہے، اور باقیوں کو گستاخ رسول بنا دیا۔ جو فضیلت تھی نبی علیہ السلام کی، بخاری مسلم میں الفاظ ہے جب صحابہ کرام یہ کہتے تھے نا یا رسول اللہ آپ کی اگلی پچھلی خطائیں اللہ تعالیٰ نے اجتہادی معاف کر دی ہیں تو آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اس نے مجھ پر اتنا انعام کیا۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ صحابہ کرام کو بھی اگر کوئی کہتا نا کہ آپ تو جنت کا ٹکٹ پا چکے ہیں رسول اللہ سے تو آپ کیوں اتنی مشقت اٹھاتے ہیں، تو صحابہ کرام بھی وہی جواب دیتے ہیں جو نبی علیہ السلام نے دیا تھا کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے نہ بنے کہ جس نے ہمیں دنیا ہی میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے جنت کی بشارت دی ہے۔ تو یہی جواب انہوں نے دینا تھا، انہوں نے تو اپنے نبی کی پیروی کرنی تھی، انہوں نے پکڑ کے ترجمہ چینج کر دیا۔ خیر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ہمارے استاد غلام رسول سعیدی صاحب پہ، انہوں نے شرح صحیح مسلم میں جب یہ حدیث آئی نا کہ صحابہ کرام کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ عبادت میں اتنا کیوں مشقت والا معاملہ کرتے ہیں، اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی اجتہادی خطائیں معاف کی ہیں، تو حضور علیہ السلام آگے سے کہتے تھے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ جب یہ حدیث آئی نا تو غلام رسول سعیدی صاحب نے پھر اس پہ اپنے فرقے کے بزرگ اعلیٰ حضرت احمد بریلوی صاحب کے رد کے اوپر صفوں کے صفحے کالے کیے ہیں، ان کا خدا کے لیے یہ آپ نے کون سی عظمت رسول بنا دی ہے۔ اور جب انہوں نے ان سے اختلاف کیا بعد میں خیر انہوں نے پھر قرآن کی تفسیر بھی لکھی، اس وقت تک تو انہوں نے تفسیر نہیں لکھی تھی، وہ اسی پہ خوش تھے کہ میں مسلم شریف ہی مکمل کر لوں، ظاہر ہے وہ عمر کے جس حصے میں پہنچ چکے تھے، پھر انہیں بیماریاں بھی کافی ساری تھیں، شوگر بھی، بلڈ پریشر بھی، پھر اللہ نے توفیق دی، پھر انہوں نے تبیان القرآن بھی لکھی، اس میں بھی انہوں نے بحث کی اس مسئلے میں۔ آپ دیکھیں انہوں نے ایک آیت کے ترجمے میں بخاری مسلم کی روشنی سے اختلاف رائے کیا کہ آپ نبی سے فضیلت چھین رہے ہیں جو صحابہ کرام اعلانیہ حضور کو کہا کرتے تھے، اور آپ نے ترجمہ ہی بدل دیا ہے۔
کہ تیرے اگلوں اور تیرے پچھلوں کی خطائیں. اتنی موٹی کتاب ایٹ لیسٹ 1200 صفحوں کی غلام رسول سعیدی کے خلاف ایک بریلوی عالم نے لکھ دی کہ اس بندے نے جو ہے نا وہ حق کا راستہ چھوڑ دیا. اس بیچارے نے تو چند صفحے لکھے, اتنی موٹی کتاب ان کے خلاف آئی. اور یہ میں کتاب بھی آپ کو جو بات کر رہا ہوں یہ آلموسٹ آج سے کم از کم 25-30 سال پہلے ان کے خلاف کتاب آ چکی ہوئی تھی. یعنی یہ لوگ ہیں جنہیں آپ قرآن پیش کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ آگے سے آپ کے اوپر ہی گستاخی کا فتویٰ لگا دیں گے. اب یہ سوچنے کی بات ہے, اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قرآن کی آیت پیش کرتے ہوئے ڈرے کہ یہ کہیں مجھے گستاخ نہ کہہ دے, تو سرکار وہ مسلمان تو گیا. یعنی اگر کوئی مجھے آیت پیش کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ اگر میں نے اسے آیت سنائی تو یہ آگے سے میرے اوپر ہی فتویٰ لگا دے گا, قرآن کا انکار کر دے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر میں تو مومن کوئی نہیں ہوں. جی مومن تو وہ ہوگا کہ اسے آیت اور حدیث بتائی جائے اور وہ کہ سمعنا و اطعنا, سنا اور مان لیا.